حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جب کھجوروں کے چھالوں کی اور ٹہنیوں کی چھت تھی اور مٹی تھی، ممبر بھی کھجوروں کے ٹہنیوں کی، تو کھجور کا ایک تنا حضور جہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے ممبر کے پاس تھا، اس پر آپ جو ہے ٹیک لگایا کرتے تھے کھجور کے اس تنے پر، اور ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی یا ایک صحابیہ، ان کا بیٹا بڑھئی تھا، بڑھئی سمجھ کر لکڑی کا کام کرنے والا، اسے عربی میں نجار کہا جاتا ہے، بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا حضور کو خطبے میں تکلیف ہوتی ہے، حضور کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنا دو۔ انہوں نے حضور کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنا دیا۔ جب حضور کو لکڑی کا ممبر پیش کیا گیا تو حضور کو بڑا پسند آیا اور حضور نے قبول فرما لیا۔ جب قبول فرما لیا تو مسجد نبوی میں رکھوا دیا گیا۔ جمعے کے دن حضور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ جب ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور وہ کھجور کا تنا جس پر حضور ٹیک لگاتے تھے، اب اس دن تو وہ کھجور کا تنا حضور کی پیٹھ کی لمس یعنی اس کے ٹچ ہونے سے تو محروم ہو گیا، اب وہ کھجور کا تنا رونے لگا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جس طریقے سے اونٹ کے گلے میں گھر گھر کی آواز آتی، اس طریقے کے رونے کی آواز ہم لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی۔ سبحان اللہ، وہ تنا رونے لگا۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ انسان کے بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا، اور مسجد نبوی کے تمام حاضرین صحابہ نے سنا۔ حضور نے جب اس طرح کے بلکنے اور رونے اور محبت مصطفیٰ میں تڑپنے کو دیکھا اور حضور کی جدائی اور حضور کی جو ہے جدائی میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو حضور ممبر سے نیچے جلوہ گر ہوئے۔ اس تنے کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا۔ اے سبحان اللہ، ویسے قسمت ہماری کہاں۔ اللہ اکبر، حضور نے اس تنے کو اپنے باہوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے کر سہلا کر اسے جو ہے سہلا کر چپ کراتی ہے، حضور نے انہیں تھپکیاں دی، سہلی جو ہے انہیں جو ہے سہلایا۔ کچھ دیر بعد سسکیاں لیتے لیتے وہ کھجور کا تنا ٹھنڈا ہوا، مطمئن ہوا۔ اللہ اکبر، سلام تھے کھجور کے تنے تمہارے مقدر پر۔ سسکیاں لے کر جو ہے کھجور کا تنا خاموش ہوا تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے میری طرف سے دو آفر ہے، جو چاہو چن لو۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں کسی باغیچے میں آباد کر دیتا ہوں، میری امت کے لوگ تمہارا کھجور کھاتے رہیں گے زندگی بھر۔ اور دوسرا آفر یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں بسا دیتا ہوں، جنت میں میرے غلام تمہارے پھل کھائیں گے، سبحان اللہ، اور تو ہمیشہ جنت میں بسا رہ جائے گا۔ کھجور کے تنے نے جنت میں بسنے کو قبول فرمایا، یعنی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جنت میں بسا دیجئے۔ گویا جب اس نے کہا حضور مجھے جنت میں بسا دیجئے تو حضور علیہ السلام نے کھجور کے اس تنے کو اپنے منبر کے نیچے دفن کر دیا۔ سنیے یہ تاریخ